بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک ایسی بات جو ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں پائی جاتی ہے، قریب ہر ماں باپ اپنے بچوں کو جس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہر ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، ایک ایسی بات میں ذکر کرنے چلا ہوں کہ جو پائی تو ہر گھر میں جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہے من گھڑنت۔ دیکھو کیا مزے کی بات ہے، ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، نسلاً بعد نسلیں منتقل ہو رہی ہے، ہمیں بھی ہمارے بزرگوں سے ملی ہے اور موجودہ نسل والے بھی اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہے وہ واہیات۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، اگر کوئی چپل الٹی ہو جائے تو لازمی طور پر اس کو سیدھا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بائی دی وے اس کو سیدھی نہ کرے اور یوں ہی گزر جائے تو اس کو بے ادب اور بے سلیقہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیسا بے ادب آدمی ہے، چپل الٹی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مگر اس کو سیدھا نہیں کیا، یہاں تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، میں نے بعض لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر چپل کو سیدھا کر دیا جائے تو ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ چپل کو سیدھا کر دیا جائے تو ایک نیکی ملتی ہے، وہ کہتے ہیں، شریعت نہیں کہتی، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بھائی میرے بزرگوں، اچھے سے سمجھ لیجئے، چپل کا سیدھا کرنا، چپل کا الٹا کرنا، یہ کوئی نیکی ویکی نہیں ہے۔ چپل الٹی پڑی ہے، سیدھی پڑی ہے، ہاں البتہ یہ الگ بات رہی کہ سلیقے مندی کا تقاضا یہ ہے، سلیقے کا تقاضا یہ ہے کہ چپل الٹی پڑی ہے، اس کو آپ نے قرینے سے کہیں اٹھا کر سیدھے سے رکھ دیا۔ یہ ادب کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، سلیقہ مندی تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس پر یہ کہنا کہ جی اس پر نیکیاں ملتی ہیں اور اگر چپل الٹی پڑی رہی تو یہ منحوس ہے، یا چپل پر اس طرح کی باتیں یہ کرنا، بالکل سمجھ لیجئے شریعت میں آپ اپنی طرف سے نئی باتیں من گھڑنت نہ داخل کریں۔ اگر چپل الٹی پڑی ہے تو کوئی منحوسیت نہیں پھیلتی۔ منحوسیت کے سلسلے میں ایک بات ضرور ذکر کروں، اسلام منحوسیت کا قائل نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ گھروں سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں، پہلے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں اللہ کے فضل سے، اب تو وہ دور ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب تو گھروں سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں، گالی گلوچ کی آوازیں آتی ہیں، ان سے منحوسیت تو نہیں پھیلتی، ان سے نہیں پھیلتی منحوسیت۔ چپل اگر الٹی ہو گئی تو اس سے منحوسیت پھیل گئی۔ یعنی جو چیزیں منحوس تھیں، جن چیزوں سے گھر کی رحمتیں، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھیں، ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں، اور جن چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں، ان چیزوں سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان چیزوں سے نحوستیں بھی آتی ہیں۔ ان چیزوں کہاں سے لے آئے آپ؟ آخر ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں لوگوں کے پاس یہ باتیں؟ بس میرے خیال سے تو یہ ہے کہ چونکہ شریعت کو نہیں پڑھا، اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں اس طرح کی واہیات اور من گھڑنت باتیں آتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر چپل کو سیدھا کرنا ہے تو نہ اس لیے سیدھا کرنا ہے کہ نیکی ملے، نہ اس لیے سیدھا کرنا ہے کہ اس سے منحوسیت ٹوٹے گی، اور نہ کوئی اور ایسی بات۔ ہاں البتہ بس سلیقہ مندی ہے کہ جی، اب بعض لوگوں کو دیکھا ہے بڑا اہتمام کر کے چپل سیدھی کرتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر پہلے چپل سیدھی کریں گے، اور اگر بڑے میں آئے، گھر کے کوئی ذمہ دار آدمی ہیں تو، اور کوئی بچہ اگر ایسا ہے اور اس نے سیدھی نہیں کی تو اس پر ڈانٹ بھی پڑے گی، تمہیں دکھائی نہیں دیا تم نے استغفر اللہ۔ بھائیو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، یہ شرعی چیز ہی نہیں ہے، اس کا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے اس سب سے ہمیں بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، تاکہ لوگ
واہیات فضول رسم و رواج سے بچیں، اصل شریعت پر آئیں. جتنے اہتمام سے میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے بزرگ، میں نے بھی دیکھا ہے جن گھروں میں میری پرورش ہوئی، مجھے بھی یہ ملا ہے سبق چپل سیدھی کرنے کا کہ سیدھی کرو. اور کہیں نہ کہیں لوگ اپنی نسلوں کو بھی پھر وہی چیز دے رہے ہوتے ہیں. اتنے اہتمام سے اگر ہم نے شریعت دی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن شریعت نہیں دی ہم نے اپنے بچوں کو. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے. بہرحال اللہ رب العزت توفیق دے. ان رسموں سے لڑنا ہے، ان رسموں سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے امت کو. جزاکم اللہ. السلام علیکم.